آج 26 دسمبر ہے اور کل 25 دسمبر تھی، تو تقریباً دنیا بھر میں یہ عید میلاد المسیح یا کرسمس منایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر بہت کچھ کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا، کیونکہ یہ ختم نہ ہونے والا موضوع ہے۔ میں صرف ایک آیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک لفظ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی، تو دونوں کی غلط فہمی دور کر دی جائے۔ اور یہ متی کی انجیل میں ہے، شروع میں ہے کہ جب آپ کی پیدائش جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ فرشتہ حضرت یوسف کے پاس آتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا لفظ کیونکہ، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو یونانی زبان میں گار ہے، اس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اپنوں نے یہ سوچا کہ اس کیونکہ کا مطلب یہ ہے کہ شاید یسوع کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو لوگوں کو گناہوں سے نجات دے، اور چونکہ یہ پہلے فرض کر لیا گیا تو لہذا اب یہ کہا گیا کہ اب ہم اس نام کو نہیں بدل سکتے، ہم یسوع ہی کہیں گے، عیسیٰ نہیں کہہ سکتے، کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے بعد وہ مطلب ہی نہیں رہتا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے۔ غیروں کو پریشانی یہ تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور کیونکہ مسیح یہودی تھے تو ان کے لوگ بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، یہودیوں کے لیے آئے تھے، ہم یہودی نہیں ہیں، ہمارا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، آپ ہمارے سامنے ان کا پیغام کیوں پیش کرتے ہیں، ہمیں زبردستی گھسیٹ رہے ہیں۔ فرشتہ بیچارہ آ کے یہ کہہ رہا ہے، آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے یہ مان لیا کہ پولس نے کہا ہوگا کہ ان کا پیغام تمام دنیا کے لیے ہے، لیکن ہم پولس کی بات کو فرشتے کی بات پر فضیلت نہیں دے سکتے، کوئی ترجیح دینے کے امکانات نہیں ہے۔ جب فرشتے نے یہ کہا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئے گا اور ان کے گناہوں کو بخشے گا، تو ظاہر ہے کہ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ پیغام ہی نہیں ہے، آپ کہیں اور لے جائیے۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اسرائیل چلے جائیے، وہاں جا کے سنائیے، کم از کم ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھیے۔ یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں، اور وہ صرف ایک چھوٹے سے لفظ گار کی وجہ سے، جس کا ترجمہ کیونکہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ کیونکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کی آگے تشریح آ رہی ہے کہ یہ نام اس لیے رکھنا کیونکہ اس نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور ظاہر ہے کہ یسوع کے معنی یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لفظ ہے یونانی زبان میں ایسوس، جو کہ عہد عتیق میں یشوع ہے، جو کہ یشوع کی ایک کتاب بھی موجود ہے، جو کیتھولک ترجمے میں جس کو یوشا کہا گیا ہے۔ یہ وہی نام ہے، یہ نام بہت سارے تھے، یہاں تک کہ جب آپ جوزیفس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 40 افراد ایسے تھے جو مسیح کے ہم عصر تھے اور ان کے نام یسوع تھے۔ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسیح کو مصلوب کیا گیا تو جو دو ڈاکو ساتھ میں مصلوب کیے گئے تھے، ان میں سے ایک ڈاکو کا نام یسوع برابا تھا۔ تو یہ کوئی ایسا عجیب الخلقت نام نہیں تھا کہ اس سے پہلے نہ رکھا گیا ہو اور اس کے بعد نہ رکھا گیا ہو، یہ نام تو موجود تھا، لوگوں کا تھا۔ اگر اس نام کا مطلب یہی ہوتا تو ان میں سے ہر ایک کو منجی مان لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ کیا یہ صرف یہودی ہیں؟ یہ غیر یہودی ہیں؟ یہ اس کے اپنے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر آپ اسی کتاب میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب یہ واپس پہنچتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں مصر کو اور واپس لوٹ کے آتے ہیں، تو فرشتہ جو ہے وہ پھر آ کے کہتا ہے کہ اس نے خواب میں دکھائی دے کر یوسف سے کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی ماں کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ یہ وہی گار، یہ وہی کیونکہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کیونکہ کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ہم پہلے لے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پوری کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن صرف ایک ہی تھا، اور وہ ہیرات بادشاہ تھا، جس کو ہیرودیس صاحب کہتے ہیں۔
تو اس ایک کے لیے یہ کہا کہ وہ جو اس کی جان کے خواہاں تھے مر گئے، جمع کا صیغہ کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو واحد ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو اس کی جان کا خواہاں تھا وہ مر گیا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ بات جا کر کھلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پر یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کے بعد ان کی پیدائش ہو جاتی ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے، وہ بھاگ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہاری جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے، تم واپس جاؤ۔ کیونکہ ان کو پریشانی یہ تھی کہ کیسے جاؤں، وہ بادشاہ تو بیٹھا ہے۔ تو وہ بادشاہ اور اس کے سارے ہواری اور وہ مل ملا کے پوری ایک ٹولی جو ہے وہ جان لینے پر تلی ہوئی تھی، وہ جمع کا صیغہ تھا، اور یہ بالکل عہد عتیق کے خروج کی کتاب کے وہی الفاظ یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کیوں کے لگایا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ متی کا ایک اسٹائل ہے، ایک اپنا انداز ہے کہ جب وہ یہ لفظ کیوں کے لگاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ بیان نہیں کرتے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، اس کی تشریح نہیں کرتے، اس کے معنی نہیں بتاتے، بلکہ عہد عتیق کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اقتباس دیتے ہیں، کوٹیشن پیش کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کوٹیشن ہے جیسے یہاں پر کسی دوسرے باب میں یہ کوٹیشن ہے، تو پھر پہلے باب میں بھی یہ کوٹیشن ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ کوئی کوٹیشن ہونا چاہیے، کوئی حوالہ ہونا چاہیے، عہد عتیق میں یہ عبارت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا اسٹائل ہے، اور وہ عبارت موجود ہے، خدا کا شکر ہے۔ اور وہ زبور 130 اور اس کی آیت نمبر 8 ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ یونانی زبان میں ایک ہی لفظ سوسو ہے، جس کا مطلب بچانا، نجات دینا اور شفا دینا ہے۔ کہیں پر اس کا ترجمہ شفا دینا کیا گیا ہے اور کہیں پر بچانا کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو گناہوں کی بات کی گئی اور جہاں بدکاری کی گئی، ظاہر ہے کہ ایک ہی بات ہے۔ اور بائبل کا تصور یہ ہے کہ گناہ ایک بیماری ہے جس سے آپ کو شفا کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی آدمی مریض ہو، وہ مریض نہیں رہنا چاہتا، صحت یاب ہونا چاہتا ہے، تو ہر گناہگار کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی صحت یاب ہو جاؤں۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جب وہ ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کسی اور ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب میں خود بیمار ہوں، تو میرا جسم بیمار ہونے کی وجہ سے میرا ذہن بھی بیمار ہو گیا ہے، میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی اور فیصلہ کرے، تو وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا سارا مرض بتاتا ہے۔ تو انسان یہ بیمار ہو جانے کی وجہ سے اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسے کسی حکیم کی ضرورت ہے، اسے کسی طبیب کی ضرورت ہے، اور یہ ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو کہ خدا بیماریاں تو بھیجتا رہے لیکن ڈاکٹر نہ بھیجے تو وہ رحیم و کریم خدا نہیں، بڑا ظالم خدا ہے۔ اگر یہ بیماری موجود ہے گناہ کی، تو اس کا کوئی علاج کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے اور انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ قبرستان تو بساتے چلے جائیں لیکن اسپتال کہیں دکھائی نہ دے، تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو یہ اقتباس پیش کیا گیا کہ وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکرداری سے چھڑائے گا۔ اب میں یہ پورا زبور پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح متن کا پتہ چل جائے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جب حضرت متی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ زبور یوں ہے کہ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، یہ صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے
اسی کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی 6 آیات میں یہ لفظ تھا کہ میں، میری، مجھے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک دم بنی اسرائیل کا تذکرہ جمع کے صیغے میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنی اگر بات کر رہا ہے، درخواست پیش کر رہا ہے، تو اس کے بعد جمع کا صیغہ تو استعمال نہیں کرتا، اور وہ بھی کیا ہے، بنی اسرائیل تمہاری گناہ معاف کر دے گا، وہ اپنی جان کے رو رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جہاں پہ تمام لوگ مل کے بیٹھتے تھے، وہاں پر ایک آدمی اپنی شکایات اپنی مناجات پیش کر رہا ہے، اپنے مسائل پیش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، میری التجا کو سنیے، میری آواز اس گفتگو پہ کان لگائیے، مجھ پہ رحم فرمائیے، مجھے آرام دیجیے، مجھے نجات دیجیے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کا لیڈر ہے کانگریگیشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اکیلے نہیں، اگر اکیلا آدمی بچ گیا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، یہ اکیلے آدمی کو کھا جائے گا، اسے دبا لے گا، اس کا گلا دبا دے گا، وہ آواز نہیں نکال سکے گا۔ ضروری یہی ہے کہ ایک تحریک کی صورت میں، ایک موومنٹ کی صورت میں یہ بات ہو، پوری قوم اسے قبول کرے اور بچے، اکیلے آدمی کا بچنا کافی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ صاحب مسیح سے پہلے کوئی انفرادی طور پر اچھا نہیں تھا، غلط ہے۔ اچھے لوگ موجود تھے، خود انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس وقت شمون نے پیش گوئی کی کہ وہ تو ایک اچھا آدمی تھا، انتظار کر رہا تھا۔ انفرادی طور پر فردن فردن لوگ اچھے تھے، لیکن اجتماعی طور پر اچھے نہیں تھے، پورا معاشرہ اچھا نہیں تھا۔ اور بدقسمتی یہی ہے جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جب انبیاء کرام آتے ہیں تو لوگ انفرادی طور پر اچھے ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر برے ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک آدمی کا علاج کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پورے اس معاشرے کو علاج کرنا مقصود تھا جو سارے کا سارا ہی بیمار تھا۔ ایسے بیمار معاشرے کا آپ علاج کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدھ آدمی کا تو کر سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ سارا معاشرہ اس کے پاس جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر تمام کے پاس چلا آئے، ایک ایک کے پاس جائے اور سب کا علاج کرے۔ تو ان کی توقع یہی تھی کہ وہ اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ یعنی ان کے یہاں یہ تصور موجود تھا کہ بات یہ ہے کہ جو ہمیں اس مصیبت سے بچانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے، کہ وہ ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتا ہے، ان مریضوں کا جو ٹی بی میں مبتلا ہیں، اس بات کا پورا امکان ہے کہ شاید کبھی وہ ڈاکٹر خود بھی ٹی بی کا مریض بن جائے، تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ شاید کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی ڈاکٹر دنیا میں ہو اور وہی بیمار پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں صورتحال ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ صرف ایک ہی بچانے والا ہے، اور وہ پروردگار ہے، اور اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور وہ فدیہ دے کے ان کی جان چھڑاتا ہے۔ اب ہم ایک دوسری تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ گناہ صرف بیماری نہیں ہے بلکہ یہ غلامی بھی ہے۔ کہ آپ غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالک کو پیسے دینا پڑیں گے۔ آپ کسی سے جا کے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ دکان بند کر دیں، یا آپ نے جو ویڈیو کی دکان لگا رکھی ہے نا، اس میں گندی گندی ویڈیو اس کو بند کریں، تو کہہ کر کہ میرے بچوں کو تمہارا باپ آ کے کھلائے گا۔ بھائی ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے انتظام کریں گے کہ جتنی کمائی اس کو وہاں سے ہو رہی ہے اتنا روزگار آپ اس کو دوسرا دلوا دیجیے گا، تو وہ دکان بند کر دے گا، نہیں تو نہیں بند کرے گا، وہ تو کھول کے بیٹھے گا۔ تو اگر کسی کا غلام ہو اور آپ جا کے اس سے کہیں یار آپ اس کو آزاد کر دیں، وہ کہے کیوں بھائی؟ آپ کہیں یار انسانیت کا تقاضا ہے۔ وہ کہہ انسانیت کا تقاضا ہے تو میرے کام کون کرے گا؟ یہ میرے اتنے کام کرتا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ میرا ہر مہینے اتنا خرچ اس پہ آ جاتا ہے، آپ اس کی جان چھڑوا رہے ہیں، اور عمر بھر کے لیے میں نے اس کو غلام بنایا ہے، تو اتنے کروڑ روپے بنتے ہیں، آپ مجھے دے دیجئے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سے محبت ہے، دلچسپی ہے، تو آپ دے دیں گے، جان چھڑا لیں گے اس کی، ورنہ نہیں۔ تو یہ وہ فدیہ وہ ہے
کہ آدمی غلامی کی حالت میں ہے. اب اگر اس کو چھڑانا ہے تو آپ کو کوئی پیمنٹ کرنا ہے، کوئی قیمت ادا کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ آپ جا کے کسی سے کہیں کہ آپ اپنے غلام کو چھوڑ دیں، اور وہ کہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور آپ کہیں کہ آپ اتنے پیسے لے لیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. کوئی بھی نہیں کرتا. اتنی محبت کسی میں نہیں ہوتی. یہاں تک تو محبت ہوتی ہے کہ آپ اس سے یہ جا کے کہہ دیں بھائی اس کو چھوڑ دو، لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ صاحب آپ اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پیسے مجھ سے لے لو، اب چھوڑ دو. آپ انسان کو چھوڑ دیجیے، اس کی قیمت تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی اپنے گدھے کو مار رہا ہو اور آپ اس سے کہیں یار گدھے کو مت مارے، اور وہ کہے بھائی گدھا میرا ہے میں تو اس کو ماروں گا، آپ کو زیادہ پیارا لگ رہا ہے تو آپ خرید لیں، آپ اس کو گھر پہ رکھیے گا، پلاؤ کھلائیے گا، میں تو ایسے کروں گا اس کے ساتھ سلوک، تو آپ گدھا خرید لیں گے. ہم گدھا نہیں خریدتے. یا تمام بنی نوع انسان کو خریدنے کا مسئلہ ہو کہ ان کو آزادی دلا دی جائے تو کون کر سکتا ہے؟ اس لیے زبور میں کہا گیا کہ صرف وہی جس کا پہلے ذکر آیا، پہلی آیت میں اے خداوند، دوسری آیت میں اے خداوند، تیسری آیت میں اے خداوند، چوتھی آیت میں مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، پانچویں آیت اے خداوند، اور چھٹی آیت میری جان خداوند کی منتظر ہے، ساتویں آیت خداوند پر اعتماد کر. تو یہ وہ ہے جو صرف بنی اسرائیل کو چھڑا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو محدود ہو گیا نا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھڑائے گا. ہم تو بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے، ہمیں تو چھڑانے والا کوئی اور چاہیے. اب وہ کہاں سے آئے گا؟ بات وہی ہے کہ انفرادی طور پر آپ کسی کی بھی اگر اصلاح کریں، پورا معاشرہ اس کو ختم کر دے گا. آپ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں لیکن پوری دنیا کی کوئی بھی شخص اصلاح نہیں کر سکتا. آپ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ لوگ دوسروں کی جا کے اصلاح کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو چنا اسی لیے گیا تھا کہ ان کی اگر اصلاح کر دی جائے تو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے طفیل دوسروں کی اصلاح ہو سکے. وہ نالائق اپنا یہ کام بھول گئے، وہ خود اسی چکر میں لگ گئے جس میں دوسرے لگے ہوئے تھے. تو اب ان کو اس مصیبت سے جان چھڑانا ان کی ضرورت تھی. تو بنی اسرائیل کو یا اپنے لوگوں کو چھڑانا اس لیے ضروری تھا. اور اب مجھے یہ بتائیے کہ جب جس ذات کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، جس کو 7 دفعہ خداوند کہا گیا ہے، کیا وہ صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے یا وہ رب السماوات والارض ہے، پوری کائنات کا خدا ہے، زمین و آسمان کا خدا ہے، یہ ساری کائنات اس نے بنائی؟ اگر وہ ساری کائنات کا خدا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ساری کائنات ہی کو چھڑائے گا. پھر وہ اپنے آپ کو چند لوگوں تک اور ایک قوم تک محدود نہیں کرے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک کام کیا ہے متی نے، کہ یہاں پر یہ تھا کہ وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا. اور جب متی نے نقل کیا تو یہ کہا کہ وہی اپنے لوگوں کو چھڑائے گا ان کے گناہوں سے. وہاں پر اسرائیل کا لفظ نہیں لکھا تاکہ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ صرف وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. اس کے جو بھی بندے ہیں، خدا کے بندے جو بھی ہیں، وہ سب کو چھڑانے کے لیے آیا ہے. لیکن اب میرا صرف ایک سوال ہے اور اس میں میں بات ختم دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ کرسمس مناتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اگر واقعی اس نے یہ کام کیا کہ ہمیں چھڑا دیا، بچا لیا، تو کیا ہماری زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہے؟ کیا ہم دوسروں سے مختلف انداز میں رہ رہے ہیں یا نہیں؟ مختلف انداز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہو، ہمارا لباس الگ ہو، ہماری زبان الگ ہو، بلکہ ہم انسان الگ ہوں، یا یوں کہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں انسان ہوں. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو ہم وہ انسان ہوں. اگر یہ کرسمس منانے سے ہم ابھی تک انسان نہیں بنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ منانا چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں. اپنی سالگرہ منا لیں، وہ اچھا ہے، اس کو بدنام نہ کریں. کیونکہ کم از کم جب ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں تو کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ صاحب آپ کے بچے کی اصلاح بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا آپ کی بھی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی. بس ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. لیکن جب آپ مسیح کی سالگرہ مناتے ہیں
تو پھر ہر آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کیا اس نے آپ کو چھڑایا؟ اگر چھڑایا تو پھر آپ دوسروں سے عجیب اور مختلف دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا رویہ دوسروں سے مختلف کیوں نہیں ہے؟ آپ کی شکل تو الگ دکھائی دیتی ہے، آپ کی زبان بھی الگ دکھائی دیتی ہے، آپ وہ زبان بولتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ تو روح القدس کا نام لیتے ہیں، آپ تو کفارہ کہتے ہیں، فدیہ کہتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں، خداوند کہتے ہیں جو ہم نہیں کہتے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں آپ میں اور اپنے میں کوئی مختلف اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ ہم بھی رشوت لیتے ہیں، آپ بھی رشوت لیتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی دھوکے بازی کرتے ہیں، آپ بھی دھوکے بازی کرتے ہیں، ہمارے آپ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو بھئی آپ نے یہ عیب کیوں لگا رکھا ہے؟ مفت کے عذاب آپ اپنی شانتی نگر روز چلوا دیتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح سے کلمہ پڑھیے، ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ اگر یہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یا تو ہم نے یہ بات نہیں سمجھی، یا پھر یہ جو کام وہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں کر پائے۔ یعنی یا تو ہم یہ اعتراف کر لیں کہ مسیح اپنے اس مشن میں فیل ہو گئے اور بڑے کھلے دل سے اعتراف کر لیں، یا پھر ہم یہ اعتراف کر لیں کہ وہ تو فیل نہیں ہوئے، لیکن جیسے بنی اسرائیل نے خدا کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی تھی اپنے اعمال اور افعال سے، ہم بھی اب پورے اپنی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے خلوص دل کے ساتھ خدا کے پیغام کو غلط ثابت کرنے کی رات دن کوشش کرتے رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہو پاتا، لیکن ہماری کوششیں اپنی طرف سے جاری ہیں کہ کہیں ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس پہ مجھے وہی ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن پھر مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے سنائی دیتا ہوں کہ خلیل جبران نے وہ کہا ہے کہ 25 دسمبر تھی، ایک ضعیف آدمی جس کے سفید داڑھی تھی بڑی مشکل سے چلا جاتا تھا، لبنان کی پہاڑیوں سے نیچے اترا، اور جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ روشنیاں ہو رہی ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس نے پوچھا کہ بھئی آج کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اجنبی شخص تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کرسمس ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا یہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، اور ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں؟ وہ ضعیف آدمی ایک دم پھر بھاگا، واپس پہاڑی پر چڑھ گیا اور چوٹی پر کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ پروردگار، کیا آپ نے میری جگہ کوئی اور آدمی بھی میرے نام سے بھیج دیا تھا جس نے ان کو یہ باتیں سکھائی کہ جس کی سالگرہ یہ اس انداز سے منا رہے ہیں؟ میں نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا۔ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ محاسبے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن نہیں۔ لوگ مجھ سے بہت شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی سالگرہ نہیں مناتے، میں واقعی نہیں مناتا، میں اس کا بہت ہی مخالف ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ بائبل میں جہاں بھی سالگرہ کا ذکر آیا ہے وہاں پہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ فرعون نے سالگرہ منائی تو اس نے قتل کر دیا۔ آستر کی کتاب میں سالگرہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہی مصیبت تھی۔ انجیل میں آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہیرودیس نے سالگرہ اپنی منائی تو بیچارے یحییٰ کا، حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کاٹ دیا گیا۔ ایک تو میں اس لیے نہیں مناتا، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال برباد ہو گیا اور ہم نے پروردگار کے لیے کچھ بھی نہ کیا، تو یہ تو افسوس کا مقام ہے، خوشی کا تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم مسیح کی سالگرہ اسی طرح سے مناتے رہے اور ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ نہ لیا تو ظاہر ہے کہ یہ منافقت کی بدترین مثال ہے۔ جہاں ہم اسی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ جہاں مسیح نے کہا ہے فقیہ اور فریسی تم پر افسوس کہ تم بڑے ریاکار اور مکار اور منافق قسم کے لوگ ہو، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اب اگر مسیح آ جائیں تو اب وہ اپنے الفاظ بدلیں گے۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اے فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس، تم بڑے ریاکار اور مکار ہو، تم بڑے منافق ہو۔ اب وہ کہیں گے کہ اے پادریو، اے بشپو، اے عیسائیو، اے مسیحیو، تم بڑے منافق ہو۔ ان کو اپنے الفاظ بدلنا پڑیں گے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ نہ کہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر یہ بیماری ہے گناہ،
تو آپ یہ بتائیے اگر ایک صحت مند آدمی میں اور بیمار آدمی میں آپ کو فرق دکھائی نہ دے، دونوں ہی ایک جیسے دکھائی دے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ صحت مند ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی ویسا ہی بیمار ہے بھائی، یہ صرف خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں صحت مند ہوں، حالت اس کی بھی اتنی خراب ہے۔ میں بھی جب چوتھی منزل پہ چڑھتا ہوں اپنے دفتر، میرا بھی سانس پھول جاتا ہے، اس کا بھی پھول جاتا ہے، تو دونوں کی حالت ایک ہی جیسی تباہ ہے۔ اگر یہ غلامی ہے اور غلام میں اور آزاد میں آپ کو فرق دکھائی نہ دے، تو پھر آزادی تو نہ ہوئی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نجات تو مجھے مل گئی، وہ تو ایک دفعہ کا واقعہ تھا، ہو گیا، اب اس کے بعد تو پھر مجھے زندگی گزارنا ہے نا۔ اب مجھ سے تو آپ توقع مت رکھیں کہ میں شریف آدمی بنوں گا، میں تو ہوں ہی بدماش۔ ایک دفعہ میں نے شرافت کا ثبوت دے دیا، مسیح کے پیچھے چل پڑا، عمر بھر تو مجھ سے تقاضا مت کیجیے، تو خدا آپ سے تقاضا کر بھی نہیں رہا ہے، نہ مجھ سے نہ آپ سے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تمام زندگی تو اس طرح سے نہیں گزر سکتی۔ اب یہ ڈاکٹر ہے علاج کر کے چلا گیا، پھر بیماری ہو جائے تو پھر میں ڈاکٹر کو ڈھونڈوں، یہ بیچارہ تو خرچ ہو جائے گا اسی چکر میں، چکر لگا لگا کے کہ دیکھتا پھر تو کوئی بیمار نہیں ہو گیا۔ تو لیکن اگر ڈاکٹر آپ کے گھر میں ہو تو پھر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے فوراً اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ پورا ہو جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کہ یہ ڈاکٹر کہیں جا نہیں رہا ہے، آپ پریشان مت ہوں، یہ ہمیشہ ساتھ ہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ پہ پھر اس بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ اس غلامی کے چکر میں پھر پھنس سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہے گا تاکہ جہاں آپ کو بیمار ہو وہ آپ کے پھر انجیکشن لگا دے، تاکہ آپ کو پھر ٹھیک کر دے۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ پیدائش کے وقت تو بات صحیح تھی، لیکن جب مسیح آسمانوں پہ چلے گئے اب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ہم کو پریشان ہو جائیں تو پھر یہی ہے کہ متی کی انجیل کے بالکل آخر میں چلے جائیے، یہ ہم نے شروع میں پڑھا اور آخر کی آیات بالکل اس کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ اور جب مسیح اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جا کے تمام قوموں کو، سب قوموں کو جا کے میرا پیروکار بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے اختتام تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا ضرور ایسے ڈاکٹر پیش کرتی ہے، کیونکہ عیسائیت دنیا کا پہلا مذہب نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم تمہیں بچا سکتے ہیں، اوروں کے بھی یہ دعوے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ تجربہ بھی ہے کہ ہاں صاحب وہ بچ بھی گئے۔ لیکن یہاں تو ایسا چاہیے کہ جو ایک دفعہ بچائے تو پھر پیچھا نہ چھوڑے، کیونکہ اسے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اے خدا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو یہ مستقل ڈاکٹر آپ کو مل جائے، کتنا خوش قسمت ہے وہ مریض جس کے ڈسپوزل پہ ڈاکٹر ہو، ہمیشہ ساتھ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی بات میں کہتا تو میں شاید اس طرح سے نہ کہتا، کیونکہ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے الفاظ منسوب کر دیے ہوں، جھوٹ بھی تو بولا جا سکتا ہے نا، ہمارے دوست بھی کہتے رہتے ہیں تم نے بائبل بدل دی ہے۔ اگر میں یہ آخری الفاظ منسوب کرنا چاہتا، لکھنا چاہتا، تو میں یہ کہتا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کل آپ کے لیے یہ کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کل میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں۔ آپ کہیں یار پاگل ہو گئے، آپ کو اردو نہیں آتی؟
کل کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے نزدیک نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، کیونکہ وہاں پہ وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ جعلی الفاظ ہوتے، یہ مجھ جیسا آدمی لکھتا، لیکن جب خدا کہے گا تو وہ یہ کہتا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں ہوتا تو میں کہتا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں تھا۔ میری زبان میں اور مسیح کی زبان میں یہ فرق ہے کہ میں چونکہ وقت کے اندر رہتا ہوں تو میں زمانوں کا امتیاز برتتا ہوں کہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، لیکن خدا کے ہاں چونکہ زمانے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ حال ہی میں رہتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہاں بھی دیکھیے جب شروع میں یہ الفاظ تھے جہاں ایمینویل کا نام آیا ہے، وہاں پر یہ کیا ترجمہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ آگے ہوگا، رہے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ورب نہیں ہے، بس خدا ہمارے ساتھ۔ یعنی اس کے ہاں زمانہ ہے ہی نہیں بھائی، یہ نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ تھا، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ رہے گا، بس وہ ہے، صرف ہے۔ تو لہذا اب اگر ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہم وہ زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، تو بھائی ہم سے تقاضا اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے تمام وسائل بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر اس سے آزادی دے رہے ہیں تو آزادی دینے والا ہمیشہ ساتھ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی مشکل ہے کہ سایہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اندھیرا کا رخ کرتے ہیں، اندھیرے میں چلے جائیں سایہ قائد، کوئی سایہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا ساتھ اندھیرے میں چھوڑ جاتا ہے، لیکن یہ وہ خدا ہے جو اندھیرے میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو مصیبت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا، جو تکلیف کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے، کیونکہ بات یہی ہے کہ دوست کس کو کہتے ہیں؟ دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ اچھے حالات میں تو سارے دوست ہوتے ہیں، اچھے حالات میں تو صرف یہی خدا نہیں، دنیا کے سارے خدا کام آتے ہیں، مصیبت کے وقت کوئی جھوٹا خدا کام نہیں آتا، صرف سچا خدا ہی کام آتا ہے، اور صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کیسے بھی حالات ہو جائیں تم پریشان مت ہونا، میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور فوراً ہی اس کے بعد کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کہ ایسے وقت بھی وہ ساتھ تھا کہ نہیں تھا، یا وہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس وقت بھی ساتھ تھا، وہ کہیں گیا نہیں۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ سارے پڑھتے چلے جائیے، آپ کو تکالیف کا اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب آزمائشیں بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں، لیکن ایک جگہ صرف یہ ہے، وعدہ ہے یا کہیے کہ ایک آگاہی ہے، پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن گھبرانا مت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ بھئی میرے ساتھ اگر کوئی ہے تو میں کیوں نہ پریشان ہوں۔ میں روڈ کراس کرتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب بھی میں آیا تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ کوئی صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ روڈ کراس کروں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ ایمینول صاحب آ گئے، ان کے ساتھ چلا آیا، پھر بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یار ادھر سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے۔ میں نے ایک دفعہ ایک تصویر دیکھی تھی، مجھے وہی یاد آتی ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، وہ چل رہے ہیں، آدمی نہیں دکھائے گئے، صرف ان کے پیروں کے نشان ہیں کہ 4 نشان ہیں پیروں کے جو دکھائی دے رہے ہیں، اور بیچ میں دلدل آ گئی ہے، اور اس دلدل میں صرف 2 پیروں کے نشان ہیں، 4 کے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دلدل پار کر چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر 4 پیروں کے نشان ہیں، اور نیچے آیت جو لکھی ہوئی تھی وہ 23ویں زبور کی تھی کہ
کہ خداوند میرا چوپان رہنے کہ چاہے میں موت کے سائے کی وادی سے گزروں مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ صاحب وہ جو 4 ٹانگیں ہیں تو اس وقت آپ ساتھ چل رہے ہیں. جب 2 پیروں کے نشان ہیں تو آپ نہیں چل رہے ہیں. اس نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا ہے اور وہ آپ کو گود میں لے کے چل رہا ہے تو تب ڈر نہیں ہے. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ میں جب روڈ کراس کرتا ہوں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں بالغ آدمی ہوں نا کہ ادھر سے آ جائے گی ادھر سے آ جائے گی کوئی مار نہ دے. ایک آدھ دفعہ چوٹ کھا بھی چکا ہوں. آپ جب بچے کو چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ باتیں کرتے تھا وہ اس گاڑی کو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ خوش ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہے کہ اس نے ہمیں گود میں اٹھا رکھا ہے اور یہ سڑک ہمیں دنیا کی سڑک پار کرا رکھا ہے تو پھر ہم ٹریفک سے نہیں گھبرائیں گے. پھر ہم بھی کہیں گے ابو وہ دیکھیے وہ کیسی اچھی وہ دیکھیے وہ گاڑی کتنی اچھی ہے اس کا رنگ کیسا اچھا ہے. لیکن چونکہ ہم خود پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے بڑا خوف آتا ہے. چاروں طرف سے دیکھ کے چلتے ہیں پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی گود میں ہوں تو آپ یقین جانیے کہ پہلی چوٹ اسے لگے گی ہمیں نہیں لگے گی. پہلی چوٹ برداشت کرنے والا وہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے یہ نہیں کہا کہ اس وقت چھوڑ کے مجھے بھاگ رہے ہو جب مصیبت کا وقت آیا ہے. اب بھائی رک جاؤ. معلوم تھا اگر اس وقت رکے تو یہ پھنس جائیں گے. کہا کہ تم چلے جاؤ میں خود بھگت لوں گا. تو وہ چوٹ برداشت کرنے والے. جب موت کا وقت آیا تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ میری جگہ تم بڑے دوست بنے پھرتے تھے تم میری جگہ آ جاتے آج میرا سہارا بن جاتے. کسی سے کچھ نہیں کہا. یعنی اگر اس وقت بھی یاد رہا آپ کو یہ نہیں رہا کہ میں جان دے رہا ہوں بلکہ یہ یاد رہا کہ ہاں میری والدہ کھڑی ہیں انہیں کسی کے سپرد کر جاؤں تاکہ یہ بے گھر اور بے در نہ ماری ماری پھرے. تو ہمارا تو وہ خدا ہے محبت کرنے والا پیار کرنے والا گود میں لے کے پھرنے والا جیسے ہم اس کے بچے ہوں اس طرح سے پیار کرے. اگر وہ یہ کہے کہ اب تمہاری زندگی نہیں بدلتی تمہاری شکلیں دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا باپ ہی نہیں ہے یہ اس کا بیٹا نہیں معلوم نہیں اس کی شکل کس پہ گئی ہے اس کے کرتوت ہی عجیب ہے باپ تو بڑا شریف ہے تو بہت بدماش لگتا ہے بھائی. تو اگر لوگ ہمارے بارے میں یہی کہیں کہ جس کا تم دعوے کرتے ہو رشتے کے وہ تو بہت اچھا تھا بہت شریف تھا لیکن تمہاری حرکتیں دیکھ کے تو ہمیں یقین نہیں آتا تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ گالی کسے پڑ رہی ہے. جب لوگ ایسا کہتے ہیں تو گالی دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بائبل میں کہا گیا کہ تمہاری وجہ سے بعض دفعہ خدا کو گالیاں پڑتی ہیں. ڈائریکٹ کوئی گالی نہیں دیتا ہمارے حوالے سے دیتا ہے کہ ہم اکساتے ہیں کہ تم گالی دو خدا کو اس کو بدنام کرو. تو جب بھی ہم کرسمس منائیں تو یہ ہم سوچ کے منائیں کہ ہمارا وہ جو 1 سال برباد ہو گیا کیا کسی طرح سے ہم اس کو واپس لوٹا سکتے ہیں. وہ ہم نہیں لوٹا سکتے وہ تو گیا. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ عہد کر لے کہ پروردگار آج سے ہم آپ کی انگلی پکڑ کے چلیں گے. ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے کہ آپ ہمیں اپنی گود میں لے کے چلیے. پھر آپ کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی کہ ہم ادھر ادھر بھاگ گئے تھے کیونکہ ہم آپ کی گود سے بھاگ کے جا کہاں سکتے ہیں. یہ بالغ بھاگا کرتے ہیں چھوٹے معصوم بچے کہیں نہیں بھاگتے وہ تو ہوتے ہی گود میں ہیں. ان کو تو آپ جہاں بٹھائیں گے تو بیٹھیں گے اٹھائیں گے تو اٹھیں گے لیکن بالغ کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے. تو ہمیں ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ روحانی اعتبار سے ہم اس بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں بالکل آزاد کر دیا جائے. ہماری غلامیاں بدل گئی ہیں. ہم غلام تھے اور آج بھی غلام ہیں. پہلے دنیا کے غلام تھے شیطان کے غلام تھے لیکن جب سے آزادی ملی ہے تو اب خدا کے غلام ہیں. اس سے آزادی نہیں ملی ہے. آپ دیکھیے کہ خطوط کا آپ مطالعہ کیجیے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پولس جو خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہے یعقوب کی طرف سے جو خدا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہے یہ بندے ہیں غلام ہیں آزاد نہیں ہوئے اتنے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. ان کے لیے بھی کچھ قواعد رکھے ہوئے ہیں.
اگر پولس جیسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کا غلام رہتا ہے اور اس غلامی کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھتا ہے، یعقوب جو خود خداوند کا بھائی ہے یہ نہیں کہتا کہ میں خداوند کا بھائی ہوں تاکہ فخر ہو، لیکن یہ ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کے بات کوئی نہیں ہے۔ بھائی تو اور بھی ہوں گے لیکن فرما برداری کا تو مجھے حق ہے۔ تو ہم اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں، اب یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ میرا خداوند ہے، وہ میرا خداوند ہے، خداوند میرا چوپان ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے بندے؟ تو لہذا وہاں پر جو تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، تو یہ سارے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ اگر وہ یہ محسوس نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر مسیح ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس دعوت سے باہر ہو۔ دعوت سب کے لیے ہے، کوئی قبول نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن دعوت دینے والا سب کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر آپ آج کے دور کی مثال لینا چاہتے ہیں تو بالکل آسان سی مثال یہ ہے کہ صاحب آپ اعلان ہوتا ہے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر صدر صاحب یا وزیر اعظم تقریر کریں گے۔ جس کو دلچسپی ہوتی ہے وہ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جسے نہیں ہوتی وہ نہیں کھول کے بیٹھتا، کوئی اور چینل لگا لیتا ہے۔ بھائی ہم بور نہیں ہونا چاہتے، لیکن وہ اویلیبل ہے، صرف آپ کو سوئچ آن کرنا ہے اور اس فریکوینسی پہ ملا لینا ہے تو آپ کی بات ہو جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری باتیں، ورنہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے اعلان نہیں ہو رہا تھا یا صدر صاحب نہیں آ رہے تھے یا وزیر اعظم صاحب نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے، لیکن کون یہ اپنے ریڈیو کا، اپنے ٹی وی کا جو ہمارے دل کے اندر لگا ہوا ہے اس کو سوئچ آن کر کے اس سے کنیکشن قائم کر لیتا ہے اور سنتا ہے، یہ آپ پر موقوف ہے۔ وہ آ کے آپ کا سوئچ نہیں کھولے گا، یہ طے ہے، یہ آپ ہی کو کھولنا ہے اور آپ ہی کو بند کرنا ہے۔ لیکن آپ چاہے بند کر دیں، لیکن کیا اس وقت آواز نہیں آ رہی ہوتی؟ آواز تو آ رہی ہوتی نا ٹی وی اسٹیشن سے، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ ون وے ٹریفک ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کل میں ایمینول صاحب سے ملا تھا اور آپ ایمینول صاحب سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں میری تو ملاقات نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے بھی تو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت نوح کے بارے میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے، حضرت ادریس کے بارے میں جن کو ہنوک کہا گیا کہی گئی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ خدا ان کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی خدا کے ساتھ چل رہے تھے، دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہم اس بات پہ تو بڑا زور دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے کرتوت بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم آپ سب مل کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور نئے سرے سے پروردگار سے عہد کریں کہ ہم آپ کی پیدائش پر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کے بچے بن کے زندگی طرح سے زندگی گزاریں گے۔ اب ہم انسان کے بچے کہلائیں گے، شیطان کے بچے نہیں۔ شیطان کے چیلے چانٹے اب ہمیں کوئی نہیں کہے گا، اور ہم اگر یہ عہد کر لیں تو اس کا تو وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم بھی تو وعدہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زبردستی تو ہمارے ساتھ وہ ہونے سے رہا۔ اب آپ بچے کو اٹھانے کے چکر میں بچہ رونا رینا ٹیٹا کرتا ہے، روتا ہے، تو آپ ظاہر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹھا رہے بہت۔ تو اگر ہم ایسے ضدی بچے ہیں تو پھر تو وہ ہمیں گود میں نہیں لے گا، لیکن اگر وہ گود میں لیتا ہے تو پھر تو ہم اس کی گود میں جائیں۔ لیکن جب آپ بچوں کو گود میں لیتے ہیں تو آپ کو ایک معلوم ہے کہ ایک بہت خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، جن کے بچے ہیں انہیں معلوم ہے، اور خدا نے وہ خطرہ مول لیا ہے کہ ہم اپنی ناپاکی سے اس کو ملوث کرتے ہیں۔ اتنا بڑا قدم کوئی اور خدا نہیں اٹھاتا،
اتنا بڑا رسک کوئی اور خدا نہیں لیتا، اتنا بڑا خطرہ کوئی اور خدا مول نہیں لیتا، کیونکہ معلوم ہے کہ بچے ہیں یا نالائق بھی ہیں، یہ نالائقی کریں گے، لیکن یہ خدا پھر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو بھی کرو میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یہی صحیح، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں ایسے حالات میں؟ آپ بچے کے کپڑے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ رینوویشن کی ضرورت رہتی ہے اس مسیحی زندگی کی، یہ نہیں کہ آپ کی ایک دفعہ نجات ہو گئی تو بس اب آپ کی ہو ہی گئی چھٹی، آپ کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے بھائی، اس دنیا میں بھی اوور ہالنگ چاہیے، روحانی دنیا میں بھی۔ تو یہ اوور ہالنگ کرانے کے لیے آپ کو اسی کے پاس ہی جانا ہے، صرف اس کی یادگاریں نہیں منانا ہے، صرف اس کا کرسمس نہیں منانا ہے، اور اس کا کیک نہیں کھانا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہنا ہے، بلکہ اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، وہ نہیں کرتے جو مشکل ہے، اور اس نے ہمارے لیے وہ کیا جو سب سے مشکل تھا، اور وہ نہیں کیا جو آسان تھا، کیونکہ آسان کرنے والے تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ مشکل ترین کام ہمارے لیے کر گزرا کہ اس نے ہمیں بچا لیا، تو ہم بھی تھوڑا سا کام اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم بچے رہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پھر دوبارہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن اگر بچ گئے ہیں تو بچے رہیں، صحت یاب ہو گئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جن چیزوں سے پہلے ہم بیمار ہوئے تھے ان چیزوں سے گریز کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، عقل بندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب جب آپ صحت کریں گے، اب تو ہم صحت یاب ہو گئے، تو ایسا صحت یاب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر شخص بیمار ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ تو پرہیز لازمی، اس نے اپنا کام کر دیا، اب ہمیں بہت ساری باتوں سے بچنا ہے۔ بچانے کا کام اس نے کیا، بچنے کا کام ہمیں کرنا ہے کہ جن چیزوں سے گریز کرنا ہے، دور رہنا ہے، ان سے دور رہیں، جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے انہیں مزید استعمال کریں۔ اور صحت یاب ہو جانے کے بعد اور یہ آزادی مل جانے کے بعد پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے، اور یہودیوں کے معاشرے میں بھی یہی تھا کہ جب کوئی آدمی صحت یاب ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے خدا کا شکر بجا لاتا تھا، اگر کوئی آزاد ہوتا تھا تو سجدہ شکر ادا بجا لاتا تھا۔ تو ہم بھی خدا کا شکر ادا کریں، صرف یہی نہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آج کے دن پیدا ہو گئے، کیونکہ سب پیدا ہوتے ہیں، ایک مسیح پیدا نہیں ہوئے نئے انوکھے، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے، ہم بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن دنیا میں سارے لوگ پیدائش رہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجل تھی، بے موت مر گیا، جوانی کی موت مر گیا، وقت بیچارے کا نہیں آیا تھا، کسی کا وقت نہیں ہوتا، ایک تھا جو وقت پر آیا اور وقت پہ اس نے جان دی، نہ بے وقت آیا نہ بے وقت مرا۔ تو ہم پیدائش پہ مسیح کی وفات یاد رکھیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ اس پوری بائبل میں ایک جگہ بھی کہیں نہیں کہ مسیح نے یہ حکم دیا ہو یا کبھی آپ کے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہو کہ آپ کی سالگرہ منائی ہو، آپ کی پیدائش کا دن منایا ہو، لیکن آپ نے یہ کہا ضرور کہ جب کبھی بھی ہو تو میری یادگار میں یہ ضرور کرنا، میری یاد میں، کہ جو میں موت کی یاد میں کر رہا ہوں اسے یاد رکھنا۔ کہ اہم بات یہ ہے کہ میں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا تھا، اس لیے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، ہمارے لیے تو بدخبر ہے لیکن خوشخبری سنائی گئی کہ اس بچے کے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے اپنے دل کے خنجر آر پار ہو جائے گا۔ تو آپ کی زندگی میں آپ کی موت مصور ہے، تو ہم آپ کی پیدائش پہ آپ کی وفات کو یاد رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے ہمیں نجات دی، کیونکہ وہاں پر تو یہ ہے کہ وہ نجات دے گا لیکن معلوم نہیں کیسے، وہ آپ کی وفات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نجات دینے کا طریقہ کار کیا تھا، کہ وہ تھا جو کہ کوئی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر آپ کو دوا تو دے سکتا ہے، انجیکشن تو دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر سکتا ہے، آپ کو اسپتال میں داخلہ دلا سکتا ہے، لیکن آپ کی جگہ اسپتال میں آپ کے اس پہ پلنگ پہ جا کے لیٹ نہیں سکتا، آپ کے بستر پہ، کہ آپ کی جگہ لیٹ کے انجیکشن لگواتا رہے۔ یہ تو ہمیں عجیب و غریب ڈاکٹر ملا ہے، ہمیں کہتا ہے تم آرام کرو، تمہاری جگہ انجیکشن میں لگواؤں گا، جو تم چھٹی کرو میں تمہاری جگہ لیٹ رہا ہوں، آنے دو جو کچھ کرنا ہے میرا کر لے آپریشن۔
اگر ایسا مل گیا ہے تو ہم اس کی قدر کرنا سیکھیں. یاد رکھیں کہ آپ وہ دنیا کے واحد انسان ہیں جو مرنے کے لیے آئے تھے. کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی پیدائش میں، آپ کی وفات مثمر ہے. آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آپ چونکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، تو لہذا اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے جب آپ نے جان دی، اس وقت بھی ساتھ تھے جب آپ پیدا ہوئے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم پیدا ہوئے، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم مریں گے. ہمیں اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ موت کا لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بھی اس وقت کہتا ہے بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ صبر کریں. لیکن وہ یہ نہیں کہتا آپ سے آپ صبر کریں، وہ کہتا ہے کہ موت میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، وہاں انتظام بندوبست کر رہا ہوں تمہارے لیے. وہاں میرے ساتھ رہو گے، جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے. اور اسی کا نام جنت ہے. جنت نام اسی جگہ کا ہے جہاں خدا ہو، اور جہنم اس جگہ کا نام ہے جہاں خدا نہ ہو، چاہے دنیا کی ساری آسائشیں ہوں. آپ کو چاہے وہاں پہ دودھ کی نہریں بہتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اگر خدا نہیں ہے تو وہ جہنم ہے. لیکن اگر آگ بھی چل رہی ہے اور خدا وہاں ہے تو وہ جنت ہے. اگر وہ شیروں کی ماند ہے اور خدا وہاں پر ہے تو وہ جنت ہے. تو اسی لیے ہمارے سامنے مثالیں پیش کی گئی ہیں. اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ ہم مسیح کو صرف پیدائش کے وقت یاد نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کی پیدائش میں ان کی موت کو بھی یاد رکھیں گے، اور جو وہ کام کرنے کے لیے آئے تھے اسے بھی یاد رکھیں گے، اور اس میں پورا اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.